یا اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد مزمل پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو بن ربیہ کا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، ان کا درد بھرا قصہ سناؤں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، سیرت مصطفیٰ کی دوسری جلد میں یہ قصہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے کفار مکہ جن کو شکست ہوئی تھی ان کو قیدی بنا لیا، اور ان قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو بن ربیہ بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی اور ابو کی بیوی بھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ابو کی خالہ تھی اور ان کو اپنی اولاد کے برابر سمجھتی تھی۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے پہلے حضرت زینب کا نکاح ابو سے کیا تھا۔ ابو مالدار اور امانت دار تھے اور بڑے تاجر بھی تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی صاحبزادیاں ایمان لائی، مگر ابو شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، تم جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو بھی ان کے ساتھ تھے اور لوگوں کے ساتھ آپ بھی گرفتار ہو گئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں جھک گئی، قیدی بھی واپس کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سے یہ وعدہ لیا کہ وہ مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ابو نے مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیہ کے ساتھ روانہ کیا۔ کنانہ نے ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سوار کیا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا سب کے سامنے مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان اور دیگر سرداروں نے جی توا میں آ کر اونٹ کو روک دیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکے کو واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور نہیں کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ڈرایا۔ خوف سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا حمل ساکت ہو گیا۔ کنانہ نے تیر کمان سنبھالی اور کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تو تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزارنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائے تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا۔ یہ لوگ بطن جج پہنچے تو ادھر سے کنانہ بن ربیہ آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ اپنے ساتھی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ وہ جنگ بدر کے 1 ماہ کے بعد مدینہ پہنچی۔ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگی اور ابو مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے پہلے ابو تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اسی لیے اور لوگوں کا پیسہ بھی تجارت میں شامل تھا۔
شام سے واپسی پر مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا اور اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا۔ حضرت ابول چھپتے چھپاتے مدینہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابول بن ربیعہ کو پناہ دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی وہی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مجھ کو اس کا بالکل بھی علم نہیں، اور جو اس وقت تم نے سنا وہی میں نے بھی سنا۔ خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا، مگر یہ خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ خلوت نہ ہو پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک اور کافر ہے۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ ابول کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ اگر مناسب سمجھو تو اس کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ تو اللہ کے یہاں عطیہ ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سن کر صحابہ نے تمام مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی، تو کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ کہ تمام مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابول کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا کر دیا۔ جب شرکا کے حصے دے چکے تو یہ فرمایا کہ اے قریش کے گروہ، کیا تم میں سے کسی کا مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو تم نے مجھ سے وصول نہ کیا ہو؟ قریش نے کہا نہیں، پس تجھ کو اللہ جزائے خیر دے، ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ تو ابول کہنے لگے، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں اب تک صرف اسی لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کرے کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے بری ہو گیا، تب میں مسلمان ہوا۔ اس کے بعد ابول رضی اللہ عنہ مکہ سے واپس چلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ تو دوستو، یہ تھا وہ سارا قصہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرے۔ ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کال آف ایمان کو سبسکرائب کرے۔ سبسکرائب کے بٹن کے پاس ہی بیل آئیکن ہوتا ہے، اسے بھی دبا کر آل پر سیٹ کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔